اللہ مجھے صحیح کہنے اور اس پر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو کہ جن گناہوں کو تم کھلم کھلا ایک عام انداز میں کیا کرتے ہو، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو کہ جن گناہوں کو تم باطناً چھپ چھپا کر یہاں تک کہ اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، حتیٰ کہ اگر گھر کا جانور بھی دیکھ رہا ہو تو اس جانور سے بھی چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی، گناہ ایک ایسی چیز ہے اور ایسا وبال ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے انسان گناہ میں اضافہ کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ گناہ انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی انسان کو اگر کوئی بیماری لگ جائے تو جس طرح وہ بیماری انسان کے ظاہری جسم کو لاحق، کمزور اور بالکل تباہی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑی کر دیتی ہے، اسی طرح بالکل جب ہم گناہ کرتے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو میرے بھائی اسی طرح سے بالکل ہمارے اندر کی ہمارے گناہ ہماری احساسیت کو ختم کر دیتے ہیں، ہماری روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارے اندر کے ضمیر کو مار دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان کے اندر کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر کی احساسیت نکل جاتی ہے تو پھر انسان بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی یوں کہہ دیجئے کہ انسان پھر بے حیا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میرے سامنے جو کھڑا ہے میرا باپ کھڑا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، میرے سامنے جو کھڑی ہے میری ماں کھڑی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، میرے سامنے جو کھڑی ہے میری بہن کھڑی ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے جب اس کے اندر کی وہ حیا ختم ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لوگوں ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جن گناہوں کو تم کھلم کھلا عام انداز میں کیا کرتے ہو، اور ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جن کو تم چھپا کر کے کیا کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بالخصوص اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ نے اپنے اس 4-5 فٹ کے وجود کو، اپنے اس 6 فٹ کے وجود کو، اللہ نے جتنا وجود آپ کو دیا ہے، اگر آپ اپنے اس 6 فٹ کے وجود کو، 4 فٹ کے وجود کو، 5 فٹ کے وجود کو اللہ کی اطاعت میں رہ کر کے گزارتے ہو تو اللہ کی قسم آپ کو اللہ کے یہاں سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو مقام ہزاروں لوگوں میں کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس
بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے بڑا پیارا سوال اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو میں کر کے اس عمل کو انجام دے کر کے اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں۔ اے اللہ کے نبی، ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو میں کروں اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو اپنے صحابی کو جواب دیا ہے، جتنا پیارا سوال ہے اتنا ہی پیارا جواب ہے، جتنا مختصر سوال ہے اتنا ہی مختصر جواب ہے۔ آپ نے اپنے صحابی کے سوال کے جواب میں کوئی تفصیل نہیں فرمائی، آپ نے کوئی بیان نہیں فرمایا، گھنٹوں لمبی کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لیجئے، تم اللہ کے یہاں سب سے بڑے عبادت گزار بندے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم بھی چاہتے ہو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں سے مقام حاصل ہو جائے جو کسی اللہ کے ولی کو ملا کرتا ہے، اگر یوں چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ کر کے کھڑی ہو جائے اور میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے دربار میں یوں کہوں، اللہ میرے اوپر فلاں پریشانی آ گئی ہے، میرے اوپر مصیبت آ پڑی ہے، تو میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں ہمارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ کے مل جائے تو خدا کی قسم مسلمانوں، اپنے اس 5 فٹ کے وجود پر اسلامی نظام قائم کر لو اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، انشاءاللہ آپ کو مقام حاصل ہو جائے گا جو لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے کسی ایک ولی۔ لیکن میرے بھائیوں، باوجود اس کے آپ کہتے ہیں کہ حضرت ہم ایسا کون سا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں سے چل لے رکھا۔ میرے بھائی، 5 منٹ اور وقت تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن آؤ میں نشاندہی کے طور پر، علامت کے طور پر ایک گناہ کے اوپر روشنی ڈالتا چلوں۔ ویسے تو میرے آپ کے گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہے، اگر پوری ذات بیان کیا جائے تو گناہوں کی فہرست ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہو اور دل و دماغ کے دریچے کو کھول کر آپ سن رہے ہو تو آؤ میں آپ کے اس نوجوان نسل پر، جو نئی جنریشن کے جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ نوجوان نسل ایک ایسے گناہ کا شکار ہوئی ہے، اللہ کی قسم کہ اس گناہ نے اس نوجوان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے ڈال دیا ہے۔ اب آپ حضرات یوں کہیں گے کہ چوسر کہتے کس کو ہیں؟ اس زمانے جاہلیت کے اندر چوسر سے جوا اور سٹا کھیلا جاتا تھا۔ اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے یوں کہہ لیجئے کہ جس نے جوے کو، سٹے کو کھیلا، گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگا ہے، اپنے ہاتھ کو سان لیا۔ میرے بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آپ کے اندر سے آپ کا ضمیر کیا اس بات کو گوارا کر سکتا ہے، کیا اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ آپ خنزیر کے گوشت میں اپنے ہاتھ کو سان لیں، خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو سان لیں؟ نہیں میرے بھائیوں، لیکن باوجود اس کے آج یہ میری نوجوان نسل اللہ کی قسم اس جوے کے وبال میں، اس سٹے کے وبال میں ایسی پڑی ہے کہ اگر آئی پی ایل آ جائے تو آئی پی ایل سٹے میں، اور اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا میچ آ جائے تو اس کرکٹ کے کھیل پر، اس میچ پر، یا اگر کوئی دیگر کھیل ہی اپنا بھی کھیلتے ہیں تو اس کے اندر بھی جوے کو، سٹے کو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کیرم بورڈ ہے،
اسی طرح سے پتنگ بازی ہے، کبوتر بازی ہے، ان تمام چیزوں میں آج کا یہ نوجوان ایسا پڑا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں تباہی کے دہانے پر لا کر کے کھڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کی قسم اپنی اس جوانی کو اور اپنے اس مال کو غنی مت سمجھو۔ اللہ نے جو یہ جوانی اور یہ مال مجھے آپ کو عطا کیا ہے، اگر اللہ کی قسم اس جوانی کی حقیقت کو، اس جوانی کی قدر کو آپ کو جاننا ہے تو میرے بھائیوں، یہ آپ حضرات کے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بزرگوں سے پوچھو جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے میرا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ خدا آپ حضرات سے درخواست ہے میرے بھائی، آنے والی اسی سال کے اندر یعنی 2025 میں ابھی کچھ کرکٹ کے کھیل شروع ہونے والے ہیں، اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو ان کے اندر سٹے میں، جوئے میں، ان سب میں لگ کر کے اپنی زندگی کو بچا لو۔ اللہ کی قسم اگر اپنی جوانی کو، اپنے بال کو اسی طرح برباد کر دیا تو پھر ہمارے سامنے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا، اور اللہ کا وبال ایسا آئے گا کہ اللہ کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہوگی۔ یہ چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو ان ٹوٹی ٹوٹی باتوں پر جو اللہ نے اس گناہگار زبان سے نکلوائی ہے، اللہ مجھے ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔